وطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، پل پہ بغداد کے، پل پہ بغداد کے رہ جنازہ رکھا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، خون آنکھوں سے اپنی بہاتے ہوئے، ہتھ کڑی بیڑیاں توق پہنے ہوئے، قید سجاد کی، قید سجاد کی یاد کرتا ہوا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، جس کے 18 بیٹے جوان سال تھے، ارے اس کی میت کو مزدور لے کے چلے، بہن کرتی چلی، بہن کرتی چلی، ارے ساتھ میں سیدہ، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، اجنبی شہر ہے دور اہل وطن، ارے تیرے بابا کو دے کون بس لو کفن، آؤ جلدی وطن، آؤ جلدی وطن سے امام رضا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، صبر کرنا ہے صغرا کے جیسے تجھے، ارے راستہ دیکھنا باپ کا چھوڑ دے، جا کے معصوم جا کے معصوم قم سے کہہ دے ہوا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، قید میں چل بسا شاہ کون و مکان، ارے اب تو مظلوم کی کھول دو بیڑیاں، تم نے چاہت جو، تم نے چاہت جو لو وہی ہو گیا، ایک غریب الوطن قید میں
لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی، ارے وارث دین کی ہائے بے وارثی، ڈھونڈتی ہے قضا، ڈھونڈتی ہے قضا، دفن کرنے کی جا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔ یہ الزام تھا کہ آپ نے ان کو اٹھایا اور امام کو ان کے درمیان سے گزارا گیا، اور امام نے فرمایا واللہ مضى مسلما قواما صواما آمرا بالمعروف وناہیا عن المنکر وما كان في اہل بیتہ مثلہ، کہ خدا کی قسم یہ مسلمان مرے۔ اب آپ تصور کریں اہل بیت کی مظلومی، جس طرح مولا امیر المومنین کو کفر کی نسبت دی جا رہی تھی۔ امام حسین کے آج جیسے کہتے ہیں نا شیعہ اتحاد، امام حسین کو کہا گیا کہ انہوں نے امت میں فتنہ ڈال دیا ہے۔ مزہ مسلمن قوامن، کثرت سے نماز پڑھنے والے تھے، کثرت سے روزے رکھنے والا تھا، امر بالمعروف کرنے والا، نہیں انکر منکر کرنے والے تھے۔ کون؟ حسین ابن علی ابن حسن بن حسن بن حسن۔ وما کان فی اہل بیتہ مثلہ، اور بنی حسن میں اس سے بہتر کوئی نہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اس واقعے کے لیے، اس کو ہمارے ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، میں ہمیشہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں، پورے محرم بھی اور عام دنوں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا لم یکن لنا بعد الطف، طف کیا؟ کربلا کا واقعہ۔ لم یکن لنا بعد الطف مسرع اعظم من الفخ، کہ ہمارا کربلا کے بعد واقع فخ سے بڑا قتل عام کوئی نہیں۔ یا سیکنڈ نمبر پہ جو بڑا قتل عام تھا واقع کربلا کے بعد وہ طف تھا، کہ جس کا ہم ذکر نہیں کرتے۔ یہ کرنے والے کون تھے؟ یہی بنو عباس، خصوصاً کون؟ ہادی عباسی لعنت اللہ۔ ان شہداء فخ کے درجات کی بلندی کے لیے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور کیسا ہے، کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو کس صورت میں وصیت تھی، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے بنی فاطمہ کے، کہ ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، لائنوں میں کھڑا کیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا صبح بھی ان کو آنا ہے، شام بھی ان کو آنا ہے۔ کہاں ہیں یہ لوگ؟ غائب تو نہیں ہو گئے، چھپ تو نہیں گئے؟ یہ سارے مسائل تھے۔ اور یہ جو عمل ام داؤد ہے، اس کے بارے میں تفصیلی ہمارا ایک ڈسکشن ہے، وہ آپ لوگ دیکھیں۔ وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں سادات کو جو قتل کیا گیا، تو ان میں سے ایک داؤد تھے جو غائب تھے، گرفتار کر لیا تھا۔ ان کی والدہ نے آ کے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا عمل کروں، تو امام نے ان کو تعلیم فرمایا تھا عمل، اس عمل کا نام پڑا ہے عمل ام داؤد۔ تو یہ داؤد بیچارے غائب تھے، یہ انہی بنو عباس کے زمانے میں تھے۔ اور یہ جو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، یہ بھی انہی بنو عباس کے دور میں مارے گئے۔ آج جو بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کے وارث ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یزیدی دعویٰ کریں کہ ہم امام حسین کے گنبد کے اور روزے کے وارث ہیں؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے وارث ہیں، تو اس پر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ منصور پر خصوصاً اور بنو عباس پر عموماً لعنت بھیجے۔ امکان نہیں ہے کہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہے اور کہے کہ میں امام حسین کے روزے کا ٹرسٹی ہوں، امکان نہیں ہے یہ۔ تو جناب عبداللہ شاہ غازی کو قتل کرانے والا ہے منصور تھا، اور دفاع کرنے والے کون تھے؟ آپ کو تعجب ہوگا، جس نے اپنی پوری راجدھانی ختم کر دی، اپنی نسل کو قتل کروا دیا، ایک ہندو راجا تھا، ایک ہندو راجا تھا کہ جس نے آخر وقت تک ان کا دفاع کیا۔ جب یہ قتل ہو گئے تو منصور نے کہا اب اس راجا کو قتل کرو، اس کے پورے خاندان کو قتل کرو، اس کے بچوں کو قتل کرو، اس کے گھر کی خواتین کو اسیر کرو۔
اب آپ تصور کریں کہ بنو عباس کے دور میں اہل بیت کے ساتھ کیا تھا۔ یہی ظلم تھا کہ جو بعض دفعہ تاریخ میں بیان ہوا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اتنا زیادہ خوف کا عالم تھا کہ جو شادی کرتا اس کے لیے مشکلات ہو جائے۔ کم ترین مشکل یہ تھی کہ ہر وقت ذلیل ہونا پڑ رہا تھا کہ اس شہر میں صبح بھی دروازے پہ آؤ، شام کو بھی دروازے پہ آؤ، کھڑے رہو اور بتا کے جاؤ کہ ہم یہاں اسی شہر میں اور کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ ہر روز کا یہ مسئلہ تھا۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اسیری، اب یہ تو اسیری تھی، یاد رکھیں دو طرح کی تھی۔ ایک اسیری ایسی تھی کہ گھر میں بالکل نظر بند ہے، اور بعض دفعہ اس اسیری میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو پھیری والے ہوتے تھے وہ بھی دروازے کے پاس نہیں آتے تھے، اور بعض دفعہ یہ عالم تھا کہ جیل میں ڈالا جاتا تھا، اور یہ کام امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہو گیا تھا۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک وہ دور تھا کہ جب شاگرد آتے تھے، اور ایک وہ دور تھا کہ امام کو کوفے کے پاس ایک جگہ حیرہ میں نظر بند کر دیا تھا، اور ایک شخص کو سوال کرنا تھا تو اس نے کھیرے والے سے کھیرا اور اس کا ٹوکرا، کھیرے اور اس کا ٹوکرا اور اس کا لباس پہنا، گلی گلی میں آواز لگاتا ہوا آیا کھیرے والے کی۔ امام نے اپنے گھر کے بچے کو بھیجا کسی کو اور کہا کہ اس کو لے آؤ۔ اللہ کی جانب سے ان کو علم ہوا، اور بلانے کے بعد تبسم فرمایا کہ تم نے اچھا روپ دھارا۔ اب یہ کھیرے والا اندر آ گیا، لیکن بعض دفعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں اصلا کھانے پینے والے تک اندر نہیں آتے تھے، شعیب ابی طالب جیسے حالات تھے۔ اور اس میں کبھی نظر بندی اور کبھی اس میں قید، اور پھر آخر زمانے کی جو قید تھی امام کی وہ سخت قید تھی۔ اور جب میں ان کے مصائب بیان کرتا ہوں تو ہمیشہ ذکر کرتا ہوں قاجاری خاندان کے ایک شہزادے کا کہ جن کا نام تھا جناب فرحاد مرزا، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ 1818 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 1888 میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ان کے پاس جو اپنا ذاتی مال تھا، تجارت وغیرہ کے ذریعے شہزادے بھی تھے، تو آفر تھی کہ بینک بنائیں۔ لوگ ان کو ملامت بھی کرتے تھے آپ نے اپنا سارا پیسہ لگا دیا، تو انہوں نے علم دین بھی حاصل کیا، اور خصوصاً ایک ان کا مقتل ہے قمقام الزخار والتبیان الصبار، مقتل امام حسین، خود شہزادے تھے، اور حرموں کی وہ خدمت اور تعمیر کا کام کرتے تھے، اپنا سارا پیسہ حرموں میں لگاتے تھے۔ مخصوصاً زیادہ پیسہ انہوں نے لگایا تھا امام موسیٰ کاظم اور امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کے روضے کی تعمیر پر۔ یہ دونوں گنبد ان کے زمانے کی، جناب فرحاد مرزا کے زمانے، انتہائی متقی آدمی۔ کسی نے کہا بھی کہ آپ بینک بنا لیتے، جس نے پہلے مشورہ دیا بعد میں بھی کہا کہ میں نے بینک بنایا، بغداد میں ہے میرا بینک۔ اب کیونکہ یہ انتہائی عاشق اہل بیت اور خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جسے کہا جائے کہ بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے خاص رابطے میں، کیونکہ حرم پورا بنایا، انہوں نے ایک عجیب و غریب وصیت کہ اس وصیت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مصائب کی جانب آئیں، عجیب و غریب وصیت کی تھی۔ اب جب ان کا انتقال ہوا تو مختلف سفارت خانے کے لوگ آئے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ بعض جگہ لکھا تھا بغداد میں، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ نہیں، تہران میں انتقال ہوا تھا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی میت جو ہے پھر وہ کاظمین لے گئے تھے۔ اب کیونکہ شہزادے تھے تو پورے تہران میں چھٹی ہوئی، سوگ کا اعلان ہوا، بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تشییع جنازہ کا اعلان ہوا، تمام فوجی آئے، وزیر آئے، اور تمام سفارت خانے کے لوگ آئے۔ لیکن عین اس وقت جو ہے نا ایک عجیب و غریب ان کی وصیت کھل گیا، عجیب و غریب وصیت، اور وہ عجیب و غریب وصیت یہ تھی کہ خبردار جو میری میت کو احترام سے اٹھایا، یہ سب کھڑے ہوں، فوجی کھڑے ہوں، سفیر کھڑے ہوں، وزیر کھڑے ہوں، میرے خاندان کے لوگ اور شہزادے کھڑے ہوں،
چند مزدوروں کو بلانا جو میری میت کو اٹھائے. کوئی بھی شہزادہ اور سفیر اور فوجی اور بڑا شخص میری میت کو ہاتھ نہ لگائے. اب اس میت پہ عمل ہونے ہی والا تھا کہ کسی عالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خواب کسی کیفیت میں مبتلا فرمایا اور انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی وصیت ہے. اب یہ اندر باتیں ہو رہی تھی کہ امام نے آ کے کہا کہ فرحاد مرزا نے وصیت کی ہے، لیکن اس وصیت پہ عمل نہ ہونے دینا، وہ مظلومیت صرف میری ہے، وہ صرف میرے لیے مظلومیت ہے. اب کیونکہ یہ شاہی خاندان میں ڈسکشن ہو رہا تھا، فوراً ان عالم کی جانب سے پیغام آیا کہ میں نے ابھی امام کو خواب میں دیکھا اور فرماتے ہیں کہ یہ والی مظلومیت صرف میری ہے کہ ایک پل کے پاس جنازہ رکھ دیا گیا اور مزدوروں نے اٹھایا اور اعلان کیا گیا کہ رافضیوں کا امام مر گیا. اجرکم علی اللہ. تصور کریں کہ رسول کا 7واں خلیفہ، اہل بیت میں سے عظیم ترین ہستی کا جنازہ بغداد کے پل کے پاس پڑا ہے اور اس سے پہلے قید میں رکھا گیا، کبھی اس قید خانے میں کبھی اس قید خانے میں. اجرکم علی اللہ. پھر ایک وقت آیا کہ سندی بن شاہق کے قید خانے میں رکھا گیا اور وہ شخص سخت ترین سزائیں امام کو دیتا تھا، یہاں تک کہ بیان ہوا کہ گیلی لکڑیاں تک امام کو ماری. اجرکم علی اللہ. ایک عالم تھا کہ امام کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور امام نے وصیت فرمائی کہ اسی عالم میں مجھے دفن کرنا. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. جسم کا رنگ بدل چکا تھا، قید خانے میں امام کا دم نکل گیا. اجرکم علی اللہ. امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں، امام موسیٰ کاظم کے فرزندوں، خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن ہماری کیا مجال کہ ان کو پرسہ دے سکیں، ہماری کیا مجال کہ ان کو تسلی دے سکیں. صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ کے بابا قید خانے میں تھے، ہتکڑیاں ہاتھ میں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق، ایسا قید خانہ کہ نہ کھڑے ہو سکیں، نہ بیٹھ سکیں، نہ پاؤں پھیلا سکیں. اجرکم علی اللہ. اس قید خانے کی تاریکی میں دنیا سے گزر گئے، جنازے کو لا کے بغداد کے پل کے سامنے ڈال دیا گیا اور مزدوروں نے جنازہ اٹھایا. لیکن ایک مظلومیت اس وقت تھی آپ کے جد امام زین العابدین کی. آپ کے بابا بھی غریب الوطن تھے اور امام زین العابدین کے بابا حسین بھی غریب الوطن تھے. آپ کے بابا کا جنازہ بغداد کے پل کے پاس پڑا ہے، مزدوروں نے اٹھایا، لیکن گھوڑوں سے پامال تو نہ کیا گیا. آپ کے بابا کے سر کو تن سے جدا کر کے نوکے نیزہ پہ بلند تو نہیں کیا گیا، لیکن واہ ہائے سلام ہو حسین کے اس کٹے ہوئے سر پر کہ جب سینے پہ شمر سوار تھا، ایک ہاتھ میں خنجر تھا، دوسرے میں حسین کی ریش مبارک تھی اور زینب ندا دے رہی تھی، اے عمر سعد ابن ابی وقاص تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول قتل ہو رہا ہے. وہ اپنا چہرہ موڑ لیتا تھا اور جناب زینب دل زینبیہ سے پکار پکار کے کہتی تھی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا. یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. شمر نے ندا دی، احرقوا بیوت الظالمین. یا امام موسیٰ کاظم کی صاحبزادیوں، آپ پر بڑے ظلم ہوئے، آپ کو بھی مختلف شہروں میں جانا پڑا، لیکن نہ آپ کی چادریں چھنی. جس طرح سے آپ کی جدہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کی چادریں چھنی. باپ کا جنازہ اس عالم میں ہے لیکن بہنوں کی چادریں تو محفوظ ہیں. یا امام رضا، یا امام موسیٰ کاظم، ہماری زبان میں طاقت نہیں کہ آپ کو تسلی دے سکیں. آئے کربلا کے میدان میں کہ جب جناب زینب اور جناب ام کلثوم، جناب رقیہ اور جناب سکینہ ایک جلتے ہوئے خیمے سے نکلتے ہیں تو دوسرے جلتے ہوئے خیمے میں جاتے ہیں، کبھی تازیانے پڑھتے ہیں تو کبھی تماچے. ماتم حسین.
یا حسین یا حسین یا حسین